بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، غزوہ احد کی فراغت کے بعد قریش مکہ واپس ہوئے اور روحہ کے مقام پر ٹھہرے۔ وہاں پہنچ کر دم لیا۔ وہاں پہنچ کر ان کو خیال آیا کہ مسلمان بڑی تعداد میں قتل ہو چکے تھے اور بڑی تعداد میں زخمی تھے۔ جنگ تو ہم نے جیت لی تھی، مگر ابھی مسلمان کافی تعداد میں باقی ہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں، ابو بکر اور عمر باقی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان کو قتل کیے بغیر ہم واپس ہوئے ہیں، یہ غلط ہو گیا۔ یہ بہترین موقع تھا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ باہم مشورہ ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور پھر واپس اچانک حملہ کر کے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں، کام پورا ہو تاکہ آئندہ کوئی اندیشہ اور خطرہ باقی نہ رہے۔ صفوان ابن امیہ نے منع کیا، بولا مکہ واپس چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جنگ ہو اور یہ جیتی جتائی جنگ ہم ہار جائیں۔ محمد کے ساتھی جوش میں اور غصے میں ہیں، وہ سخت مقابلہ کریں گے۔ یہ تاریخ 15 شوال سن 3 ہجری ہفتے کا دن تھا جو قریش مقام روحہ پہنچے تھے، اور یہ گفتگو اتوار کی رات میں ہو رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاسوسی کا زبردست نظام قائم کیا ہوا تھا۔ حضور کے جاسوسوں نے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ قریش واپس پلٹ کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال اور اعلان کرنے والوں کے ذریعے سے مدینے میں عام اعلان کروا دیا کہ سب لوگ تیار ہو جائیں جو عہد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ان کے علاوہ کوئی اور نہ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، اور ہم کسی نئی فوج سے نہیں بلکہ پرانی فوج کے ساتھ لڑیں گے جو عہد میں تمہارے مقابلے پر تھی۔ گویا ان کو بتانا مقصود تھا کہ ہم کمزور نہیں ہیں اور تم سے ڈرے نہیں ہیں۔ صرف ایک صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں احد میں جانا چاہتا تھا، مگر والد مجھے بہنوں کی خبر گیری کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ حضور نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ باقی تمام صحابہ وہی تھے جو جنگ احد میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی ایمانی حالت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس خستہ حالی کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ واپس جنگ میں جانے میں آناکانی کی ہو یا حکم کے ماننے میں کوتاہی کی ہو، بلکہ سب کے سب حضور کے ساتھ اس خستہ حالی کے باوجود دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دن کی مسافت کے بعد مقام حمراء الاسد پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ مدینے سے 10 یا 12 میل کے یا 16 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حمراء الاسد پر مقیم تھے کہ قبیلہ خزاعہ کا سردار، جس کا نام معبد خزاعی لکھا ہے، حضور کے پاس آیا اور شہداء کی تعزیت کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ آپ کے ساتھی بڑی تعداد میں شہید کر دیے گئے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کو قبول فرمایا اور اس کو رخصت فرما دیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہو کر مشرکین مکہ کے لشکر میں گیا، ابو سفیان سے ملا، اور ابو سفیان نے کہا میرا ارادہ ہے کہ مدینے پر دوبارہ حملہ کیا جائے۔ معبد خزاعی نے کہا یہ غلطی مت کرنا، وہ تو ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے اوپر حملے کے لیے چل پڑے ہیں، مقام حمراء الاسد تک پہنچ چکے ہیں۔ حمراء الاسد مدینے سے 14 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر ہے، اور مقام روحہ جہاں کافر ٹھہرے ہوئے تھے وہ مقام مدینے سے 58 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح مشرکین کا لشکر مسلمانوں سے تقریباً 40-42 کلومیٹر دوری پر تھا۔ معبد خزاعی کی بات سن کر ابو سفیان نے حملے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک مقام حمراء الاسد پر مقیم رہے، اور بدھ کے روز آپ نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ وہاں سے واپس چل کر حضور جمعے کے دن مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ آیت آل عمران کی آیت نمبر 172 میں اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابکم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کیا باوجود اس کے کہ انہیں شدید زخم پہنچ چکا تھا، ایسے نیک اور پرہیزگار لوگ اور اچھا کام کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعے کی تفصیلات حدیث کی اور سیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 287 پر، البدایہ والنہایہ زرقانی جلد 2، سیرت مصطفیٰ جلد 2 وغیرہ کتب میں اس کی تفصیل ہے۔ حمراء الاسد کا ذکر بخاری شریف کی حدیث نمبر 4072، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1779 اور سیرت ابن ہشام میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر آل عمران کی آیت نمبر 172 سے 75 کی تفسیر میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ ہمیں اسے یہ سبق ملتا ہے کہ جنگی حکمت عملی اور موقع شناسی کامیابی کے لیے بہت بڑی کنجی ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بہادری، ہوش مندی اور محدود وسائل کے باوجود جس حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، وہ آئندہ کے لیے ایک مثال ہے۔ معبد ابن معبد خزاعی کا کردار بھی غور اور فکر کرنے کے لیے کئی دروازے کھولتا ہے۔ حالانکہ وہ مشرک تھا، مگر حضور کے تعلقات اس سے اچھے تھے۔ حسن تدبیر سے اس نے جنگ روکنے میں مسلمانوں کی مدد کی، اور اس وقت حضور کا منشا بھی یہی تھا، کیونکہ مسلمان نہایت خستہ اور پریشانی کی حالت میں تھے۔ یہ جنگ حمراء الاسد یا غزوہ حمراء الاسد ہے، جس کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شکست سے جو مسلمانوں کو ایک غم اور پریشانی کی کیفیت تھی، اس پر بھی قابو پایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔